جب میری نماز پڑھو، دنیا کو چھوڑ کر، دنیا کے سارے رشتوں کو بھول کر، جب میرے حضور میری عبادت اور بندگی کے لیے حاضر ہو جاؤ، اور نماز فقط اللہ کے ذکر کے لیے ہے۔ بولیے، نماز فقط اللہ کے ذکر کے لیے ہے، اور اللہ کی عبادت میں، نماز میں کسی غیر کا ذکر روا نہیں ہے، کسی غیر کا ذکر۔ آپ اگر نماز پڑھ رہے ہو، مسئلہ بتا رہا اور درمیان میں آپ کی نماز کے دوران دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا شخص، کوئی محترم ہستی، کوئی پیر طریقت آپ کا، میرا شیخ اور پیر و مرشدی آ جائے، کوئی وقت کا ولی، کتب اور غوث آ جائے، کوئی وقت کا ولی، کتب اور غوث آ جائے، آپ حالت نماز میں ہیں اور آپ نے ادباً یا احتراماً دھیان کر کے اس کو سلام کر دیا نماز کے دوران، عزت میں کہ السلام علیکم، آپ کی نماز ٹوٹ گئی۔ نماز سے فارغ ہو کر سلام کریں، ہاتھ چومیں، پاؤں چومیں، جو ادب چاہے کریں، مگر حالت نماز چونکہ عبادت خدا ہے، اس میں کسی اور کو سلام نہیں کر سکتے۔ اور اگر اس نے آ کے سلام کہا، آنے والے نے، خواہ کتنا ہی بلند رتبہ کیوں ہو، تو حالت نماز میں سلام کا جواب بھی نہیں دے سکتے، بعد میں دیں گے جب سلام پھر کے نماز سے فارغ ہو۔ حالت نماز عبادت خدا، اس دوران کسی غیر کا ذکر نہیں ہے۔ قربان جائیں مولا، یہ تیری نماز ہے، یہ تیری عبادت ہے، یہ خالصتاً تیرا ذکر ہے، تیرے ذکر کا کمال ہے، تیرے ذکر کی انتہا ہے۔ ساری عبادتوں کی بلندیاں جس مقام پر ختم ہو جاتی ہیں، وہ بلندی عبادت، بلندی عبادت، اس کا نام نماز ہے۔ نماز میں ہر ذکر سے ہاتھ اٹھا لیے، نماز میں ہر یاد سے ہاتھ اٹھا لیے، نماز میں ہر رشتہ منقطع ہو گیا، نماز میں ہر ایک سے منہ پھیر لیا، یکسو ہو گئے عبادت خدا کے لیے۔ اور عبادت کرتے کرتے جب مولا کے در پر دو زانو ہو کے بیٹھ گئے رکوع اور سجود کے بعد، اور زانو پہ ہاتھ رکھ لیے اور ساری عبادتیں اللہ کے لیے خالص کر دیں، تو حکم ہوا، میرے بندے، میری حالت نماز میں اب چاہتے ہو کہ تمہاری عبادت کمال کو پہنچ جائے، تمہاری عبادت میرے در پر قبولیت پالے، تمہاری جھولی میں اپنی عطاؤں کی خیرات کر دوں، باری تعالیٰ چاہتا ہوں، تو فرمایا سنو، اب میری عبادت کے اس مقام پر آ کر دو سلام کہو۔ کیا؟ دو سلام کہو، عبادت میری ہے۔ پہلا سلام میرے مصطفیٰ کو کہو، دوسرا سلام آل مصطفیٰ کو کہو، السلام علیکہ ایہا النبی۔ جب عبادت خدا کی، ذکر خدا کا، توجہ اللہ جب اپنے منتہائے کمال پر پہنچی، اور رکوع، سجود، قیام اور تلاوت اور ذکر کا ثمر، پھل لینے کے لیے آپ خدا کے دروازے پر بیٹھ گئے، اس وقت حکم ہوا کہ اگر چاہتے ہو کہ میری عطاؤں کا دروازہ کھلے، اور چاہتے ہو کہ تمہاری جھولی میں میرے لطف و کرم کی خیرات آئے، تو دروازہ بند رہے گا۔ میری عطا کا دروازہ کھولنا ہے تو پہلے مصطفیٰ پہ سلام کرو۔ میرے مصطفیٰ پہ سلام کہو۔ تو ارے جس نبی پر سلام پڑے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس نبی کے سلام کے بغیر باقی عبادتیں کیسے ہوتی ہیں؟ اور تم اس سلام پہ جھگڑے کرتے ہو، اس سلام پہ جھگڑے کرتے ہو جس سلام کے بغیر خدا اپنی نماز قبول نہیں کرتا۔ کہو، السلام علیکہ ایہا النبی، اس کا معنی ہے یا نبی سلام علیکہ۔ یہ فقط الفاظ کا تقدم اور تاخر ہے، اللہ کی عزت کی قسم ایک حرف کا بھی فرق نہیں کر رہا۔
معنی میں ایک، حرف کا بھی فرق نہیں کرا. السلام علیکا ایہا یا کو کہتے ہیں، عربی میں ایک ہی ایہا یا کو کہتے ہیں. نماز میں کہا السلام علیکا ایہا النبی، اور عام سادہ لوگوں کے لیے آپ باہر کہتے ہیں یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا. فرمایا جب تک یہ سلام نہ پڑھو نماز ہی قبول نہیں ہے. بولیے ہے کوئی جو سلام مصطفیٰ کے بغیر نماز قبول کرا دکھائے؟ مصطفیٰ پہ سلام پڑھ لیا،